اذكروا الله في أيام معدودات، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر اذكروا الله في أيام معلومات، وقال تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر. رواه البخاري وهذا لفظ الترمذي. انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سب اور مکتب ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، وہ جو حدیث پڑھی، اس کا تعلق ہے ذی الحجہ کے اول عشرے سے. تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. عشرے کے حوالے سے اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتے ہیں اذکروا اللہ فی ایام معدودات. اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرے ان دنوں میں. اور دوسری جگہ پہ ایام معلومات کا لفظ آیا ہے. تو ان دونوں جگہوں میں یہ ذی الحجہ کے جو عشرہ اس کے اکثر مفسرین کی نزدیک یہ ہے. اور جو آیات میں نے پڑھی والفجر وليال عشر، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں پہ قسم کھائی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارا قسم، میرے قسم ہو اس دنوں پہ، 10 دنوں پہ، لیالی یعنی راتوں پہ. یہ وہ 10 دن ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ 30 دن اپنے رب العالمین کی عبادت کیا کریں. تو اس کو وعدہ ہوا. پھر جو 10 دن سے فَتْمَنَّهَا بِعَشْرٍ، جو 10 ایام تھے وہ یہ دن تھے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ یہ دن تھے. خود ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ دن تھے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن تھے. تو اس دنوں کے اور اس سلسلے کی بہت زیادہ فضائل ہمیں ملتی ہے قرآن و سنت میں. جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے اس کے اندر توجہ مبذول کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ. تو بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ لیال عشر سے ویسے ہی رمضان کے آخری ایام کی مرادی ہوتے. تو علماء فرماتے ہیں کہ دن اور عشر جو 10 دن ہے رمضان کے وہ بہتر ہے، لیکن ذی الحجہ کے جو دن ہے وہ بہتر ہے، اور رمضان کے جو 10 دن ہے وہ اس میں راتیں بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس دنوں میں عمل زیادہ محبوب ہوتا ہے، ویسا ہی اس کے باقی دنوں میں اتنا زیادہ محبوب نہیں ہوتا جیسا کہ اس دنوں میں محبوب ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ اذن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل ہی جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے بہتر نہیں عام دنوں میں. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بہتر ہے اس حالت میں کہ مجاہد اپنا مال اور اپنا نفس لے کے جائے اور اس میں جو کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، اور وہاں پہ شہید ہو کر اور وہ مال اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر کے تو بہتر ہے. دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما من ایام احب الى اللہ تبارک وتعالی ان يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدد صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنوں میں اعمال کرنا اور عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے اور مقبول ہے، افضل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اور محبوب ہے. یہاں تک کہ اس دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1 سال کی روزے کی برابری کے ثواب اجر ملتے ہیں، اور اس دنوں میں ایک رات کو عبادت کرنا، کھڑے ہو کر قیام کرنا، قیام اللیل کرنا لیلۃ القدر کے ثواب ہے. اگرچہ یہ حدیث سندن تو ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی راجح مانا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنوں میں ایک دن کے روزہ رکھنا 1 سال کے روزے ہوئے۔ ویسے ہمیں کیا کرنا چاہیے دنوں میں؟ تو بہت سارے فرمایا کہ اس ایام کے حوالے سے، دنوں کے حوالے سے، کہ هذه الايام لتکبیرۃ وتحمیدۃ وتحلیلۃ وتسبیحۃ، یہ دنیں اللہ رب العالمین کی یاد کرنے کا ہے، جیسا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے ہے، تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے ہے، تو زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ ویسے نمازوں میں بہت زیادہ اور نفلوں میں زیادہ ثواب ہے، اگر ہم اس دنوں میں کریں گے۔ ویسے ہمیں چاہیے کہ اپنے کمر کو مضبوط تامے رکھیں، اور ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو خالص توجہ کر کے عبادت کیا کریں، اور راتوں کو ویسے ہی ہم جگانے میں اور جاگنے میں گزارتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا تھوڑا سا عبادت بھی کرے اس میں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعدل قیام لیلۃ بلیلۃ القدر، اس دنوں میں قیام اللیل لیلۃ القدر جیسا ثواب ہوگا اس دنوں میں، تو ہمیں یہ چاہیے۔ اور تیسرا بات یہ ہے کہ اس میں عرفہ کا دن آتا ہے ان دنوں میں، اور عرفہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العرفۃ حج، عرفہ کو بیانی حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے فضیلت کے حوالے سے فرمایا ہے صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ تبارک و تعالی ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ جو شخص اس دن عرفہ کے دن روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سال اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور عزیزو مفسرین نے فرمایا اور محدثین نے کہ اس دنوں کو فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ ویسے ایک لطیفہ کے طور پر من لطائف هذه الايام ایذکر له هذا النقطہ واحد مهمہ، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 کے 5 ارکان کبھی اس طرح سال میں اس طرح دن نہیں آتے کہ یہ پورے ہو جائے، سارے کا سارا ان دنوں میں مکمل ہو جائے، لیکن صرف ذی الحجہ کے ایام ہے کہ جس میں اسلام کے 5 بنیادوں پر اور 5 ارکان پر عمل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ شہادت لا الہ الا اللہ، بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تو ویسے عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، شہادتین ہوتا ہے، وہ اقام الصلاۃ، نماز بھی عام دنوں میں ہوتا ہے، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ بھی عام دنوں میں دیتا ہے، لیکن وصوم رمضان، اور روزے بھی رکھتے رہیں، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لیکن اللہ کو نبی فرماتے ہیں بیت اللہ کی حج کرنا یہ باقی دنوں میں، اس دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی فضیلت کی ایک وجہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو فضیلت دی ہے، کیونکہ اسلام کے سارے ارکان 5 ارکان میں جمع ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔